بے شمار ایسے بھی گندے مرد ہیں، بدترین مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق میں، جنہیں پتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بہن کیا کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں، یہ نامردی ہے۔ اسلام غیرت والوں کا مذہب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ میں باغیرت ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ بے غیرتوں کا مذہب نہیں ہے، ہمارا خدا بھی غیرت والا، ہمارا نبی بھی غیرت والا، اور ہر مومن غیرت والا ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں تو زیادہ ہی کچھ غیرت کی بات کہی گئی۔ کیا کہی گئی؟ یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت اگر کسی پیر سے مرید ہو جائے، دیکھیے اپنے مذہب کی تعلیم دیکھیں، اگر عورت کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اب چونکہ تصوف میں تصور شیخ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ رکن ہے۔ تصور شیخ لوگ اس کو شرک بھی کہتے ہیں، وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں ہوں کیونکہ میری تقریر تو عاشقان رسول کے درمیان ہو رہی، اور وہ 2.5% لوگوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ جو چاہے کہتے رہیں، ان کا حصہ ادھر ہے بھی نہیں۔ تو ہمارے یہاں تصور شیخ، تصور شیخ کیا چیز ہے تصوف میں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیر کے چہرے کا تصور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ تو اب جب ذکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیر کے چہرے کا تصور کرتے ہیں تو اس وقت وہ شیخ، اور بھی اس کی بہت تفصیل ہے لیکن وہ یہ عنوان یہاں کا نہیں ہے، میں صرف جو بات کرنے چلا وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتے کرتے شیخ کا تصور اچانک شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کے تصور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تصور کی کیفیت کچھ دن رہتی ہے، اور پھر وہی تصور پھر رسول اللہ کے تصور کی طرف انسان کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا خیالات کی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی سیر کرتا ہے، حضور کے پاک رکے ودعا کو گویا کہ وہ تصورات میں دیکھتا ہے، اور پھر یہی کیفیت جب آگے بڑھتی ہے تو پھر اللہ اکبر وہ ذکر کرنے والا اللہ اور حق اللہ کا ذکر کرنے والا پھر حق تعالیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز ہے تصور شیخ۔ تو اب مردوں کے لیے تو ہے کہ آپ نے جس پیر سے ارادت رکھی، مرید ہوئے، اس کا آپ نے تصور کیا ذکر کرتے وقت، ٹھیک۔ اب عورت کیا کرے؟ وہ بھی تو مرید ہوتی ہے، عورت بھی تو مرید ہوتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو عورت کے لیے ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب پیر کو دیکھے گی تبھی اس کا تصور کرے گی، اس کے بغیر تو تصور آ نہیں سکتا۔ اور عورت کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ پیر کو نہ دیکھے، پیر کو نہ دیکھے، یہ ہمارے اہل سنت کا مسلک ہے۔ اور جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں نا، ہمارے مہریرہ کے مرشد حضور مفتی اعظم کے بھی پیر و مرشد حضور حضرت سیدی سرکار نور ابو الحسین احمد نوری نے بیان فرمایا پیر کو نہ دیکھے۔ اب نہ دیکھے تو کیا کرے؟ تو پھر فرمایا اگر پیر کا چہرہ پانی میں نظر آتا ہے عکس کے طور پہ، پیر کا چہرہ پانی میں عکس کے طور پہ نظر آتا ہے تو وہ پانی میں بھی پیر کا عکس دیکھنے سے پرہیز کرے۔ یہ اپنا اہل سنت کا مسئلہ ہے، مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس مذہب نے پیر کے چہرے کو پانی کے عکس میں دیکھنے سے منع کر دیا فتنے کے خوف سے، پھر اس قوم کی عورتیں اگر فلم کے ہیرو کو دیکھ رہی ہے تو پھر کہاں تک فتنہ پہنچے گا؟ وہ عورتیں پھر سیریل دیکھ رہی ہیں تو فتنہ کہاں تک پہنچے گا؟ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی میں دیکھ لیا تو ناجائز و حرام ہو گیا، اس کو آپ بات نہیں بڑھانا۔ یہ میں اپنے سلسلے قادریہ برکاتیہ کے بزرگ، ہمارے مرشدوں کے مرشد سرکار نور نے جو تقوی کی بات کی ہے وہ پیش کر رہا ہوں
اور جہاں یہ تقدس ہوتا ہے، جہاں یہ پرہیزگاری ہوتی ہے، جہاں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ راہ نجات کی طرف جاتے ہیں۔ مرشد جو روحانی باپ ہو، مرشد جو روحانی باپ ہو، پیر جو روحانی، اس کے عکس کو پانی میں دیکھنے سے بھی پرہیز کرنے کو تقوی قرار دیا گیا، احتیاطاً منع کیا گیا۔ اب جو عورتیں تو دیور سے ہنسی مذاق کریں، جو سالیاں بہنوئی کے ساتھ ہلدی کھیلے رتجگوں کے موقع پہ کہ یہ تو مذاق کا رشتہ ہے، پھر انجام کیا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ پھر اس کے بعد اسکول اور کالج کے دوستوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرے، انجام کہاں تک جائے گا اور کس طرح جہنم کے دروازے لوگوں کے لیے واہ ہو جائیں گے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو کیا انسان آنکھیں بند کر لے؟ میں پھر کہتا ہوں، باتوں کا غلط مفہوم نہ نکالا جائے، آنکھیں بند نہ کی جائے۔ اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے، نہ غرق دنیا کا نام ہے۔ ہم نہ ترک کی بات کرتے ہیں، نہ غرق کی بات کرتے ہیں۔ اسلام نہ افراط کی بات کرتا ہے، نہ تفریط کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو اعتدال کی بات کرتا ہے۔ عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت تو بالکل کیجئے، نگاہیں نیچی کر کے کیجئے۔ اگر کوئی حسن والے کی طرف چہرہ نظر کرنے سے دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، فوراً نگاہیں نیچی کیجئے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، آپ نے یہ تو سن لیا، بد نظری کرو گے تو کیا گناہ ہوگا، پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو کیا گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سن لے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، مرتے وقت تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا جاتا ہے، وہ کافر ہو کر کے مرتے ہیں۔ نگاہوں کا مس یوز کرنے والوں کی زبانوں پہ کلمے بھی نہیں آتے، بلکہ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا کہ دنیا میں جو جن کو تکتا ہے سکرات کے وقت وہی ان کو نظر آتا ہے اور اسی کے تصورات ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک آدمی مر رہا تھا، کلمہ اس کو لوگ تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، وہ حمام والی کیسی تھی، اور وہ حمام والی کیسی تھی کہتے کہتے مر گیا۔ ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں موت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، اگر دولت کے نشے میں چور ہو کر کے کوئی عورتوں کی طرف لگ رہا ہے، اگر جوانی کے نشے میں چور ہو کر کوئی عورت کی طرف لگ رہا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے ایک دن سکرات تم پر بھی طاری ہوگی، ایک دن سکرات ہم پر بھی طاری ہوگی۔ بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے رہے، مولا موت کے وقت کلمہ جاری فرما، لیکن یاد رکھو دولت اور جوانی کے نشے میں اور غرور و گھمنڈ میں چکنا چور انسان، اگر تو خدا کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، ایک وقت وہ تجھ پر ضرور آئے گا۔ آج تو جوانی کے نشے میں میرے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ اللہ اللہ۔ امام سیوطی لکھتے ہیں حمام والی کرتے کرتے وہ مر گیا۔ کسی نے پوچھا اس کے دوستوں سے حمام والی کا کیا مسئلہ ہے، وہ کہا کہ اصل میں یہ ایک عورت پتہ پوچھ رہی تھی، کسی سے ایڈریس معلوم کر رہی تھی، پتہ پوچھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اس عورت کا خوبصورتی اور حسن دیکھ کر کہا کہ جہاں جو پتہ تم پوچھ رہے ہو وہ ادھر ہے، اور اس کو دھوکے سے حمام میں لے کر آ گیا۔ بہت حسین و جمیل تھی وہ عورت، اور جب حمام میں اس کو بند کر دیا تو کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ بدی کرنا چاہتا ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت تھی ہوشیار، اس نے کہا میں بھوکے پیٹ ہوں، بدی میں مزہ کیا آئے گا، میں تو جتنا بدی کا دیوانہ اس سے زیادہ میں بدی کو چاہتی ہوں، زنا مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے، بس بات اتنی ہے کہ بھوکے پیٹ مزہ نہیں آنا، پہلے مجھے کچھ کھلا، میں کچھ کھاؤں تب مزہ آئے گناہ کرنے کا۔ یہ اس کے بات میں آ گیا اور یہ چلا گیا کھانا لانے کے لیے، حمام کا دروازہ کھول کے اس پہ بھروسہ کر کے، اور وہ چلی گئی نکل کر اپنی آبرو بچا کر۔ اس نے ہوشیاری سے کام لی، آبرو بچا لی اس نے۔ یہ آیا تو یہ دوستوں میں اکثر ذکر کرتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، بس اس کا تذکرہ کرتا تھا، بیٹھتا تھا تو وہ حمام والی کیسے، اور جب مرا تو بھی یہی کہتے کہتے مرا کہ حمام والی کیسے۔ آج کل دوستوں میں بھی نا زنا کے تذکرے ہوتے فخر کے ساتھ، کسی سے ناجائز تعلقات ہوتے تو فخر کے ساتھ کہ فلاں سے میرا ایسا ہے، اس نے آج ایسا کہا تو میں نے ایسا کہا، یہ چیٹ ہوئی تو یہ ہوئی۔ یاد رکھنا کسی کی نظر اپنے کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور دوسری قوم کو دیکھ کر اگر تم بگڑ رہے ہو نا تو یہ یاد رکھنا اچھی طرح سے کہ دوسری قوموں کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. دوسری قوموں کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے. دوسری قوموں کے پاس الہ کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہمیں مرنا ہے, قبر کی گود میں سونا ہے. ماں کی گود کی لذت اٹھانے والوں, قبر کی گود کی لذتیں بھی اٹھانا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو, اگر خدا کو راضی کر لیا اپنے کردار سے تو ماں کی گود کی جو لذتیں ہیں اس سے بڑھ کر لذتیں قبر کی گود کی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے گڑوں, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بھی ہے. سب سے زیادہ عذاب قبر بد نظری والوں کے لیے, بدنگاہی والوں کے لیے. کتنی حدیث پڑھے, کون کون سی روایت کو پڑھے, کس کا انتخاب کریں, کس کو ترک کریں. وقت کی قلت بھی ہے, مجھے بات کو اختتام کی طرف بھی لے جانا ہے. لیکن جو نوجوان اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں نگاہوں کو بچا بچا کر رکھتے ہیں, نگاہیں نیچی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ وہ لوگ تو مرد ہی نہیں ہے جو نگاہیں جھکا کے رہتے ہیں. لوگوں کے تانوں کا کیا کریں, کسی پہ کوئی بات نہیں کریں. پاپی چاہتا ہے کہ پوری دنیا پاپی بنے, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نا, جس نے مردانگی کی آبرو رکھی ہے اس رسول کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہا کرتی تھی. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کرتا ہے. جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, نگاہوں کو گندگی کی طرف نہیں وہ پھیرتا, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عبادت کی لذت, ایمان کا سرور, ایمان کی لذت عطا کرتا ہے اور اللہ اس کو خوبصورت بڑھاپا دیتا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنے والوں کو خوبصورت بڑھاپا ملتا ہے. آپ کہیں گے خوبصورت بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت بڑھاپا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا. جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں, لیکن سچائی یہی ہے, نہ وہ گھر کے کام کا ہے, نہ وہ کھیت کے کام کا ہے, نہ وہ تجارت کے کام کا ہے, نہ وہ سماج کے کام کا ہے, نہ معاشرے کے کام کا ہے. تو اکثر طور پہ لوگ بوڑھوں کو کنارے کر دیتے ہیں, بلکہ پوتوں کو بھی چلاتے نا ذرا بھیا ادھر آ, تو وہ کہتا دادا ابھی میں ابھی آیا, اور وہ بھاگ جاتا ہے. ابھی بولیں گے پیر دباؤ, ابھی بولیں گے سر دباؤ, ابھی بور کریں گے دادا, عجیب عجیب باتیں کرتے. یہ حالات ہیں, یہ گھر گھر کی کہانی ہے. لیکن جو جوانی میں متقی ہو اور آنکھوں کی حفاظت کرے, اللہ اسے خوبصورت بڑھاپا دیتا ہے. آپ اس کی آسان مثال دیکھیں, علماء مشائخ کو دیکھیں, 80 سال کے بھی ہو جاتے, گردن ہلتی رہتے, پھر بھی لکڑی ٹیکتے ہوئے آتے, لیکن لوگوں کی قطاریں صرف ان کی زیارت کے لیے کھڑی رہتی ہے. گھر کے دادا کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, لیکن ان داداؤں کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جوان بھی تھے تو متقی تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں کو کبھی جو وہ اس طرح آوارہ نہیں کیا. اسی لیے دیکھیں کہ جن کی جوانی ڈھلتی ہے ان کی اہمیت کم ہوتی ہے, لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے جوانی ڈھلتی جاتی ہے ان کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر وصال کو 900 سال ہو جائے تو بھی مرشد غوث کی 11ویں گلی گلی ہوتی نظر آتی. اس لیے نگاہوں کو تقدس دو, پاکیزگی دو. تو حدیث بہت خوبصورت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ایک جنت ہے جس کو جنت نعیم کہتے ہیں. اللہ کی ایک جنت ہے جس کو جنت نعیم کہتے ہیں. تو جنت نعیم کی تعریف حضور نے بہت بیان کی. جنت نعیم, اس کا تذکرہ بھی قرآن میں جگہ جگہ آیا. آپ نے جنت الفردوس, جنت الماوا اور جنتوں کا ذکر تو سنا ہوگا. یہ جنت نعیم جو ہے اس کا تذکرہ حضور نے بہت کیا. تو جب صحابہ کے سامنے جنت نعیم کا ذکر آیا تو حضور سے پوچھا حضور یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے؟ بہت آسان ہے. جنت نعیم کا ملنا بہت آسان. میرے کریم آقا کے کرم پر قربان, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. جنت نعیم کی نعمتوں کا ذکر کیا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ میرے نبی کے ہر صحابی پر کروڑوں رحمت و نور کی برسات فرمائے. کہ وہ سوال پوچھ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے تھے. سب پوچھ ڈالا, کچھ چھوڑا ہی نہیں.
مجھے آقا جنت نعیم کس کو ملے گی؟ آقا فرماتے کوئی عورت کا حسن دعوت نظارہ دی، کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا، صرف نگاہ کے کنٹرول کی برکت سے۔ آئیے بات ختم کرتا ہوں اور ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اگر نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے، زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنا انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں تقوی یہ ہے، میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، احتیاط یہ ہے، عورتوں سے احتیاط، کہ اگر عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے سے، چونکہ انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، زندہ انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، مرد و عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے اٹھ جائے، ابھی اس کی گرمی باقی ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کو چاہیے کہ وہاں نہ بیٹھے، اس کی گرم جگہ پر نہ بیٹھے، اس لیے کہ اگر اس کی گرم جگہ پر بیٹھے گا تو اس سے بھی دل میں زنا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچیں، یعنی جو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں اگر وہ کسی جیسے شو روم میں لگے ہیں یا رسی پہ سوکھ رہے ہیں، کسی دیوار پر رکھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی تجوری میں رکھے ہیں، عورتوں کے خالی کپڑے دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل میں پاپ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اپنے مذہب کی تقدس دیکھیں، اپنے مذہب کی تعلیم کا، اور کہاں عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے مذہب روک رہا تھا کہ یہ تقوی ہے، اور کہاں یہاں ننگی عورتوں کو پوری رات دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا ہماری بستیاں تباہ ہو رہی ہے، وہ فلاں لیڈر آ گیا تو وہ ہمیں مار رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو وہ کاٹ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو گھر اجاڑ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو دکانیں توڑ رہا ہے۔ میں نے کہا ان کی بھی ہم تائید نہیں کرتے، ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے گا، لیکن آپ سے بڑا بھی تو کوئی ظالم ہے زمین پہ، ذرا اس کا بھی تو اندازہ کرو۔ اور ظالم تو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، تم تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، اور ظالم تو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، تم تو اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو۔ سوچو نا ذرا، جب پوری رات وہ گندی فلمیں نرم گدوں پہ لیٹ کر دیکھتے ہوں گے تو اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ کوئی بینوئی سالی کے ساتھ بدی کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کوئی سسر جب کسی بہو پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا تو اس وقت تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جو قوم نبی کو اتنی تکلیف پہنچائے قبر انور میں، جس مذہب میں عام مسلمان کی قبر کا بھی یہ احترام ہے کہ مسلمان کی قبر کے قریب چپل پہن کر مت جاؤ، اس لیے کہ جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جس کو تم مردہ کہتے ہو اس کی قبر کے قریب جوتے اور چپل کو بجا کر چلنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ رسول جس کے صدقے میں پوری کائنات کو حیات اور زندگی دی گئی ہے، ان کو قبر انور میں کب تک دل دکھاتے رہو گے؟ کب تک ان کو پریشان کرتے رہو گے؟ کب تک ان کو اذیت دیتے رہو گے؟ کب تک ان کو ستاتے رہو گے؟ اس لیے کہ ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں، ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور ہماری جانوں سے قریب بھی ہے۔ پھر بھی ہم نہیں سدھرتے، ہم بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔